السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج یہ ہمارے موضوع کا تیسرا حصہ ہے۔ مسلمانوں میں پائے جانے والے شرکیہ اعمال، اس موضوع پر سلسلے وار بیان چل رہا ہے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے، تاکہ جو مسلمان شرک سے بچنا چاہیں، باریک سے باریک شرک کی قسموں کو پہچاننا چاہیں، ان کے لیے بات آسان ہو جائے اور ہر طرح کے شرک اور کفر کو سمجھ کر ان سے ہمیں اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم ایک بعد دیگرے نمبر وائز چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک جملہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت عام ہے، اس سے پہلے بھی اس پر تذکرہ ہو چکا ہے، لیکن ہم یاد دہانی کے لیے اس کو دوبارہ بیان کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نمبر وائز چند چیزیں بیان کی جائیں گی مفصل انداز میں۔ بس یہ بات ضرور ہے کہ کچھ جملے یا کچھ باتیں مکرر سے کرر بیان ہو جائیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، تو اس پر آپ بد دل مت ہوئیے گا، کیونکہ علم کے حصول کے لیے بار بار کسی چیز کو دہرانا اور بار بار اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم بات کو بیان فرماتے تھے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ آئیے اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس سے شرک کی بو آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس کا کوئی بھی مخلوق شریک نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی بزرگ۔ ما شاء اللہ وشئت، یہ جملہ کہنا کسی کے بارے میں، چاہے اللہ کو جوڑا جائے یا کسی اور کو جوڑا جائے، کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی اللہ کے ساتھ آپ بھی چاہیں تو میرا کام ہو جائے گا، یہ جملہ غلط ہے۔ ابھی ہم اس کی تصحیح کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یہ نہ کہا کرو کہ جو کچھ اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے،
वलाकिन क़ूलू मा शा अल्लाह सुम्मा शा फलान, बल्कि ये कहा करो कि जो अल्लाह चाहे उसके बाद जो फलां शख्स चाहे, यानी जो अल्लाह चाहे फिर उसके बाद जो फलां शख्स चाहे। फिर का जुमला या इसी तरह से उसको अलग करने के लिए सुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सुनन अबू दाऊद की 4980 नंबर की रवायत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया, मा शा अल्लाहु व शिता, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। ये जुमला किसके लिए कहा था? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। आपने गुस्से में फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह का शरीक कर डाला कि जो अल्लाह चाहे और मैं चाहूं, अल्लाह की मशीयत में मुझको शरीक कर डाला। बल्कि ये कहो मा शा अल्लाहु वहदहू, जो अकेले अल्लाह चाहे, जो सिर्फ अल्लाह चाहे। ये अल अदबुल मुफरद की 7783 नंबर की और सहीहा की 139 नंबर की रवायत है। इसी तरह सैयदा कुतैला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक यहूदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि तुम लोग इस तौर पर शिरक करते हो कि तुम लोग कहते हो कि मा शा अल्लाह व शीता व तक़ूलून वल काबा, तुम लोग कहते हो कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, और इसी तरह तुम लोग कहते हो काबा की कसम। दो जुमला उस यहूदी ने कहा ये दोनों जुमला शिरकियां हैं। जरा गौर कीजिए, यहूदी एक मुसलमानों को तालीम दे रहा है कि तुम लोग दो जुमले बोलते हो जिससे शिरक की बू आती है। एक ये है माशा अल्लाह व शीता, और दूसरा है वरब्बिल वल काबती, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें, और कहते हो काबा की कसम। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया सहाबे किराम से कि तुम लोग इस तरह कहा करो, मा शा अल्लाह सुम्मा शा फलान, मा शा अल्लाह सुम्मा शा फलान, जो अल्लाह चाहे उसके बाद जो फलां चाहे, उसके बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग काबा की कसम खाते हो, ये ना कहा करो वल काबती, बल्कि कहो रब्बिल काबा व रब्बिल काबती, काबा के रब की कसम। सिर्फ काबा की कसम नहीं खाना है, बल्कि काबा के रब की कसम, रब्बे काबा की कसम, ये जुमला सही हो जाएगा। सुनन नसई की 3804 नंबर की रवायत है। इसी मजमून को इब्ने माजा में इस तरह बयान किया गया है कि तुफैल बिन अब्दुल्लाह संजरा ने ख्वाब में देखा कि यहूदियों के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम लोग ये कहकर शिरक करते हो कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। सैयदना तुफैल बिन अब्दुल्लाह ने यह ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने तस्हीह फरमाई कि माशा अल्लाह व शीता, ये जो कह रहे हो ये गलत है। माशा अल्लाह सुम्मा शीता या माशा अल्लाह सुम्मा शा फलान, इस तरह से कहना चाहिए। दरअसल गुफ्तगू से ये तासुर मिलता है कि चाहने का इख्तियार अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बराबर है। अगर आदमी कोई ये जुमला इस्तेमाल करता है माशा अल्लाह व शीता, तो गोया कि मशीयत में अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहने से रोक दिया और फरमाया सिर्फ कहो जो अल्लाह चाहे, या ये कहो कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह का फरमान है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम नहीं चाह सकते मगर अल्लाह ताला चाहे ले। अल्लाह की मशीयत के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी मखलूक की चाहत तब तक सिफर है जब तक उस चाहत को रब्बे करीम अपने इख्तियार और कुदरत और मशीयत से अमली जामा ना पहना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमले की दुरुस्तगी यूं फरमाई, मा शा अल्लाह सुम्मा शा फलान, क्योंकि अल्लाह की चाहत ही असल है, जबकि मखलूक की चाहत मुहताज और मातहत है। इस अंदाज़े कलाम को सामने रखते हुए इमाम इब्ने जज़री रहमहुल्लाह ने ऐसे बहुत से जुमले बयान किए हैं जिनमें शिर्क का शायबा पाया जाता है। जैसे कोई आदमी कहता है मैं अल्लाह की और तेरी हिफाजत में हूँ, मैं अल्लाह की और तेरी हिफाजत में हूँ, जुमला गलत है। सही जुमला क्या होना चाहिए? मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ उसके बाद तेरी हिफाजत में हूँ।
یہ جملہ صحیح ہو گیا۔ اگر کوئی کہتا میں اللہ کی اور تیری حفاظت میں ہوں تو یہ غلط ہو گیا، اللہ کی حفاظت کے ساتھ دوسرے کی حفاظت کو شریک کر دیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، اس کے بعد تیری حفاظت میں ہوں، اس کے بعد کا جملہ اضافہ کرنا ضروری ہے۔ یا کوئی آدمی کہے انا متوکل علی اللہ وعلیک، میں اللہ پر اور تم پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ اور تم پر ہے، تو یہ جملہ بالکل شرکیہ ہے، کیونکہ یہاں پہ توکل کو اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ کیسے کہنا چاہیے؟ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یا اسی طرح کوئی آدمی کہے واللہ وحیاتک، اللہ کی قسم اور تیری اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، تو اللہ تو کہہ سکتے ہیں، وہ حیاتک نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اور تیری اور میری اور فلاں اور ڈھگا کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی کہے انا باللہ، میں اللہ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ لیکن انا باللہ و بکا، میں اللہ کے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس میں ثم کا لفظ ڈال دیا جائے تو ترجمہ ہوگا میں اللہ کے ساتھ ہوں، اس کے بعد تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کہا کرو کہ اعوذ باللہ و بکا، میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، بلکہ اس طرح کہا کرو اعوذ باللہ ثم بکا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے بعد تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں شخص نہ ہوتا، لولا اللہ و فلان کہنا جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو میرا کام بگڑ جاتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اس کے بعد فلاں شخص نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔ اس طرح کا جملہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا، جن میں ایک کوڑھی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک جو ہے اندھا تھا۔ اللہ نے ان کو آزمایا، اور آزمانا چاہا تو فرشتے کو بھیج کر ان کی خواہش پوچھی، ان کی خواہش کے مطابق انہیں تندرست کر کے ان کو مال و متاع سے نواز دیا۔ وہ سب بہت خوشحال ہو گئے۔ کچھ سالوں بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے محتاج بن کر مدد مانگنے کے لیے آیا، تو کوڑھی اور گنجے نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کہا کہ یہ مال جو ہے ہم تم کو نہیں دے سکتے، یہ مال ہمیں وراثت میں ملا ہے اور ان کی محبت سے، ان کی محنت سے ملا ہے۔ جبکہ اندھے نے کہا جو جی چاہے جتنا لے لو، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس پورے قصے میں جب فرشتے نے اندھے سے اپنی ضرورت بیان کی تو فرشتے نے کہا تھا فلا بلاغ لی اليوم اللہ ثم بکا، کہتے ہیں میرا مال چھن گیا اور آج مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد اور پھر جو ہے تیری مدد کے سوا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے ثم بکا اور پھر تیری مدد کے، اللہ رب العالمین کی مدد کے بعد تیری مدد کے اور کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اگر آج اللہ مدد نہیں کرے گا اور اس کے بعد تو مدد نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ گویا اس واقعے میں بھی کسی سے مدد طلب کرنے کا صحیح انداز سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو مشیت میں، ارادے میں، توکل میں جوڑنا نہیں چاہیے۔ اور ہم نے جو احادیث اوپر پڑھی ان کی روشنی میں اگر ہم اپنی روزمرہ گفتگو کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ایسے بہت سے شرکیہ جملے ہیں، ایسے بہت سے شرکیہ جملے ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ مثال کے طور سے لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کی مہربانی اور آپ کی دعا سے بہت اچھا ہوں۔ کہتے ہیں بھائی کیا حال چال ہے، آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں اللہ کی مہربانی اور آپ کی دعا سے بہت اچھا ہوں۔ یہ جملہ غلط ہے۔ جملہ سنیے، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کی مہربانی اور آپ کی دعا سے بہت اچھا ہوں، یہ جملہ غلط ہے۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی اور اس کے بعد آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ، اللہ کے بعد اگر کسی کو کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے بعد، اللہ کے بعد
اللہ کی مہربانی اور اس کے بعد آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا ہوں۔ اسی طرح اللہ کا آسرا اور تمہارا آسرا ہے، یہ بھی جملہ غلط ہے۔ اللہ کا آسرا اور تمہارا آسرا ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا آسرا ہے، اس کے بعد آپ کا آسرا ہے۔ اسی طرح سے ایک جملہ اور ہے جو بہت زیادہ لوگوں میں رائج ہے، اللہ کی مہربانی اور ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ دیکھنے میں تو کوئی غلطی نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی غلطی ہے۔ اللہ کی مہربانی اور ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اس میں اللہ کی مہربانی کے ساتھ والدین کی مہربانی کو ملا دیا گیا ہے۔ صحیح جملہ ہے اللہ کی مہربانی، اس کے بعد ماں باپ کی دعاؤں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کی مخلوق کو ایک ہی ضمیر میں جمع کر دینا، یہ بھی شرک کی جو ہے چیزوں میں سے ہے، اور ان چیزوں میں بھی شرک کا جو ہے شائبہ پایا جاتا ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ پڑھا تو اس نے کہہ دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو کہا بئس الخطیب انت، تو بہت ہی برا خطیب ہے، تو بہت ہی برا خطیب ہے۔ قل من يطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غویٰ، ومن یعص اللہ ورسولہ کو اس نے ومن یعصہما کہہ دیا، تو ایک ہی ضمیر میں دونوں کو جمع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی 1910 نمبر کی روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک ہی ضمیر میں اللہ اس کے رسول کو جمع کر دیا تھا، اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری یا دو خدا ہونے کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی ضمیر یا خطاب یا نام لینے میں اس طرح کسی مخلوق کو شامل کر دینا کہ دونوں برابر درجے کے محسوس ہوں یا ان میں فرق کی کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ شرک سے ملتا جلتا ہے، اور اکثر لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح سے کچھ جملے ہیں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں، کہتے ہیں اللہ رسول کا نام لو، رب رسول کا نام لو، اللہ رسول نے فرمایا، رب رسول نے فرمایا، اللہ رسول کی مانو، رب رسول کی مانو۔ یہ سارے کے سارے شرکیہ جملے ہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے رب رسول کا نام لو تو اس میں اللہ کو رسول کو ملا رہا ہے، اس کو کہنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لو۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے اللہ رسول کی مانو تو اس کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ رسول کو شریک کر دیا۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ اور رسول کی قسم، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، صرف یہ کہنا چاہیے اللہ کی قسم۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول ہدایت دے تو ہدایت مل جائے گی مجھے، اللہ اور رسول ہدایت دے تو ہدایت مل جائے گی مجھے، یہاں پہ صرف اتنا ہی کہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہدایت دے تو ہدایت ملے گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہ مل سکی۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے ہمارے پیغمبر، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک اور کفر اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں اور باتیں لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔